السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے ایک شخص اور ایک نبی سے بے انتہا پیار اور محبت کیا اور اسے اپنا حبیب بنایا، اپنا محبوب بنایا، اور ساری کائنات کو بتا دیا کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں اور تم بھی اس سے پیار کرو۔ وہ کوئی اور نہیں، ہم سب کے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے اللہ تعالیٰ بے انتہا پیار اور محبت کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب جنت میں رکھا تو ان کو حکم دیا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، لیکن شیطان نے بھٹکا کر انہیں پھل کھلا دیا اور اللہ نے انہیں زمین پر پھینک دیا۔ چنانچہ آدم علیہ السلام اللہ سے معافی مانگتے رہے، کئی عرصہ گزر گیا، اللہ نے معاف نہیں کیا۔ کئی مدتوں کے بعد آدم علیہ السلام کے ذہن میں ایک بات آئی اور انہوں نے اللہ کے سامنے عرض کیا کہ یا اللہ، تجھے محمد رسول اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم سے پوچھا کہ اے آدم، تجھے یہ نام کیسے پتا چلا؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، آپ نے جب مجھے بنایا تھا تو میری نگاہ عرش معلیٰ پر پڑی تو میں نے آسمان کے بادلوں کے ٹکڑوں پر دیکھا کہ اس پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو میں نے سمجھا کہ لا الہ الا اللہ تو تیری ذات ہے، تیری تعریف ہے، تیرے نام کے ساتھ یہ کس کا نام ہے جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا؟ تو اے اللہ، میں تجھے اسی نام کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ نے آدم کو کیا جواب دیا سنی۔ اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، قسم ہے میری عزت اور جلال کی، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہیں کرتا۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو دعا سکھائی، پھر انہوں نے دعا مانگی اور اللہ نے معاف فرمایا۔ تو یہ کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، سورج، یہ درخت، یہ چرند، یہ پرند، ساری مخلوقات اور ساری کائنات صرف اسی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائے گئے۔ یہ سب ایک اللہ کا ایک بہت بڑا نظام ہے اور ہم سب کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرو، اور جو میرے محبوب کی اتباع کرے گا وہ سیدھے راستے پر چلے گا، اور جو سیدھے راستے پر آ جائے گا وہ میری جنت کا مستحق ہوگا۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جس اللہ نے اپنے محبوب سے پیار کیا، آج ہمیں اس سے پیار ہی نہیں رہا۔ نہ ہی تو اس کی سیرت معلوم ہے، نہ ہی تو محبوب کے گھرانے کے بارے میں معلوم ہے، نہ نبی کا تڑپنا معلوم ہے، نہ نبی کا رونا معلوم ہے،
معلوم ہے تو دنیا کے فلم اسٹاروں کی ہسٹری معلوم ہے، معلوم ہے تو فٹ بالروں کی ہسٹری معلوم ہے، معلوم ہے تو کرکٹروں کی ہسٹری معلوم ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ نہیں معلوم تو نبی کی زندگی نہیں معلوم۔ کون نبی؟ جس نے ہمارے لیے تڑپا، جس نے ہمارے لیے ہر سجدے میں دعا کرتے رہے، جب بھی ہاتھ اٹھتے تو اپنی امت کو یاد کرتے۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ صحابہ بھی موجود تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابہ، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ محترم سامعین اکرام، غور کیجئے بات پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے صحابہ، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ تو صحابہ نے فرمایا ہم تو آپ کے سامنے موجود ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے بھائی نہیں ہو، تم میرے صحابہ ہو۔ صحابہ کسے کہتے ہیں؟ جس نے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھا اور نبی نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اسے کہتے ہیں صحابی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم میرے صحابہ ہو، تم میرے بھائی نہیں ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ ہم تو صحابہ ہیں، تو آپ کے بھائی کون ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں اور مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔ تو اس حدیث کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا بھائی بنا لیا، اتنا اونچا مقام ہمیں دیا۔ تو محترم سامعین، کیا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر یہ دیکھیں کہ کیا نبی کا اگر بھائی ہوتا تو کیا ایسے ہوتا کہ نبی کی محبت کو چھوڑ کر دنیا کی محبت میں ڈوبا ہوا؟ کیا نبی کا بھائی ہوتا تو ایسے ہوتا کہ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پر چل بیٹھتا؟ نہیں نہیں، چلو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں اور ان کو اگر ہم فالو کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ لیکن ہم نبی کو فالو کہاں کرتے ہیں؟ ہم تو فلم اسٹاروں کو فالو کرتے ہیں۔ شاہ رخ خان نے ایسے بال کٹائے، ہم بھی ایسے ہی بال رکھیں گے۔ وہ ہیرو نے ایسے کپڑے پہنے، ہم بھی ایسے ہی کپڑے پہنیں گے۔ پتہ نہیں ایسے کیسے دنیا کے ان اداکاروں کی محبت میں ہم آ گئے۔ اس کا اصل جو بگاڑ ہے وہ ہمارے بڑوں سے ہی ہے، کیونکہ ہمارے گھر کے بڑوں کو ہی دین کا پتہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کی اولاد اور ان کی نسل بھی دین سے دور ہو رہی۔ تو آج سب سے پہلے ہمیں یہ کام کرنا ہے کہ ہم آج ہی اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں، اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو معلوم کریں کہ نبی کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، اور نبی نے اس دنیا میں کس سے محبت کی، کس سے پیار کیا۔ اللہ پیار کرتا ہے محمد سے، اور محمد پیار کرتا ہے اپنی امتوں سے، اور ہم ہیں کہ اپنے نبی کو چھوڑ کر دنیا والوں کی محبت میں ڈوبے ہوئے۔ محترم سامعین اکرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پہ، ہر لمحے میں اپنی امت کو تنہا نہ چھوڑا، اپنی امت کو تنہا نہ چھوڑا، اور آج ہم اسے چھوڑ کر اس کی راہوں کو چھوڑ کر دنیا کی راہوں پر چل پڑے۔ یہ دولت اصل کامیابی نہیں ہے، یہ شہرت اصل کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی نبی کی غلامی میں، جو نبی کی غلامی میں آ جاتا ہے اس سے اصل کامیابی ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو ملک الموت دروازے پر دستک دینے لگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون آیا ہے؟ اما جان نے فرمایا کہ ملک الموت آیا ہے جبرائیل کو لے کر، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ وہ اندر تشریف لانے کی اجازت دے دی گئی،
اور وہ اندر تشریف لا چکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضور نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو؟ تو فرمایا کہ آپ کو اللہ یاد کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جاؤ اور میرے رب سے پوچھ کے آؤ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میری امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اگر ہم ہوتے تو میرے بیٹے کو بلاؤ، میرے نواسے کو بلاؤ، میرے پوترے کو بلاؤ، جائیداد دینا ہے، مال دینا ہے، پراپرٹی دینا ہے، لیکن حضور نہ اپنی بیٹی کو بلاتے ہیں، نہ اپنے نواسوں کو بلا رہے ہیں، نہ اپنے خاندان والوں کو یاد کر رہے ہیں۔ یاد کر رہے ہیں تو کس کو یاد کر رہے ہیں؟ مجھ جیسے گناہگار امتی کو یاد کر رہے ہیں، ہم جیسے نافرمان امتیوں کو یاد کر رہے ہیں۔ اور جبرائیل سے کہہ رہے ہیں جاؤ میرے رب سے پوچھ کر آؤ کہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد میری امت کا کیا معاملہ ہوگا۔ جبرائیل گئے اور اللہ سے سوال کرنے لگے اور کہنے لگے کہ آپ کا محبوب پوچھ رہا ہے کہ اس کی اس دنیا سے جانے کے بعد اس کی امت کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ بندوں کے جیسے اعمال ہوں گے ان کے حساب سے فیصلہ ہوگا۔ جبرائیل آئے اور پیغام سنائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چین نہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے چین نہیں آیا، جاؤ میری ساری امت کا سوال کر کے آنا، گناہگار بھی نیک بھی ساری امت کا سوال کرنا، اور اللہ سے کہنا کہ جب تک میری امت کا مسئلہ حل نہ ہوگا میں اجازت نہیں دوں گا۔ پھر جبرائیل گئے اور اللہ سے کہنے لگے کہ آپ کو محبوب چاہتا ہے کہ اس کی امت کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان سنایا گیا جبرائیل کے ذریعے سے، اور جبرائیل کو کہا گیا کہ جبرائیل جاؤ میرے محبوب سے کہنا کہ اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد اس کی امت کو میں کبھی تنہا نہ چھوڑوں گا، کبھی اکیلا نہ چھوڑوں گا، ہمیشہ اس کا ساتھ دوں گا۔ جیسے ہی جبرائیل یہ خبر لے کر حضور کے پاس تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں چین اور قرار آیا، اور آپ نے ملک الموت کو اجازت دی کہ چلو اب تم میری روح کو نکالو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکالی جا رہی ہے، اور آپ کا جگر پارا پارا ہو رہا ہے، آپ کی رگیں کھینچ رہی ہیں، اور آپ تڑپ تڑپ کر ملک الموت سے پوچھتے ہیں کہ میری روح جب تم نکال رہے ہو تو مجھے تکلیف ہو رہی ہے، ذرا تم یہ تو بتاؤ کہ مجھے اتنی تکلیف ہے تو میری امت کی جب موت آئے گی تو انہیں کیسی تکلیف ہوگی؟ تو ملک الموت نے فرمایا کہ جو نیک بندے ہوں گے ان کی روح ایسے نکالی جائے گی جیسے کہ کسی کپڑے کو کانٹے کے جھاڑ پر ڈال کر جب کھینچا جاتا ہے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہاتھ میں آتا ہے، ایسے ہی گناہگار بندوں کی، گناہگار امتیوں کی روح کو ایسا نکالا جائے گا، اور جو نیک ہوں گے ان کی روح کو ایسا نکالا جائے گا جیسے کہ کسی کپڑے کو روئی پر رکھ کر کھینچا جاتا ہے تو جتنی آسانی سے کپڑا ہاتھ میں آ جاتا ہے اتنی آسانی سے آپ کے نیک امتیوں کی روح نکالی جائے گی۔ میں قربان جاؤں میرے محبوب پر، میں قربان جاؤں میرے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے نبی کا عشق تو دیکھیے آپ سے کیسا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اے ملک الموت، میں تجھ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری امت کی موت کی تکلیف کو میرے سینے پر دے دو، لیکن میری امت کو موت کی تکلیف نہ دینا۔ پھر چنانچہ ملک الموت نے میرے حضور کے سینے پر ہم تمام کی موت کی تکلیف کو دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے اٹھایا۔ ہے کوئی ایسی محبت کرنے والا؟ ہے کوئی ایسا عشق کرنے والا ہم سے؟ نہیں، لیکن ہائے افسوس، ہم ایسے پیارے محبوب کو چھوڑ کر دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا کے فلم اسٹاروں کو اپنا آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں۔ ارے جا کر دیکھو تو صحیح میرے نبی کا رونا کیسا تھا، میرے نبی کا تڑپنا کیسا تھا۔ طائف میں پتھر برسائے گئے، زخمی ہو گئے، خون نکلنے لگا، حتیٰ کہ بے ہوش ہو گئے۔ صحابہ سمجھے کہ حضور چلے گئے، لیکن ہوش آیا تو آسمان کے فرشتے آ گئے، زمین کے فرشتے آ گئے، پہاڑوں کے فرشتے آ گئے اور عرض کرنے لگے اے حضور حکم دے دو، آپ کے دشمنوں کو پہاڑوں کے بیچ میں ڈال کر کچل دوں گا۔ زمین کا فرشتہ کہتا ہے کہ آپ حکم دے دو، میں زمین کو چیر دوں گا اور آپ کے دشمنوں کو اس زمین میں غرق کر لوں گا۔
आसमान का फरिश्ता कहता है कि आप हुक्म दे दो, आसमानों से अंगारों की बारिश कर दूंगा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक तो देखिए, आपने कहा नहीं नहीं, फिर आपने अपने हाथों को उठाया और अल्लाह से कहा कि या अल्लाह इन्हें माफ कर दे, या अल्लाह इन्हें माफ कर दे, शायद इनकी आने वाली नस्ल में कोई मुझ पर ईमान ले आए। है कोई ऐसी मोहब्बत करने वाला? जैसे नबी कहेंगे या अल्लाह मैं इस आग में जलना नहीं चाहता, इसहाक जैसे नबी कहेंगे या अल्लाह मैं इस आग में जलना नहीं चाहता, आज तू मुझे बचा ले। बाप बेटे के पास जाएगा, वह उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, उस दिन मालूम होगा कि हम कामयाब है या नाकाम है। बेटा बाप के पास जाएगा और कहेगा अब्बा जान, मैं दुनिया में आपकी खिदमत किया करता था, आज आप मेरी सिफारिश कर दे और मुझे इस जहन्नम से बचा ले। तो बाप कहेगा मैं तुझे नहीं पहचानता, तू चला जा मेरे सामने से, तुझे तेरा हिसाब देना है और मुझे मेरा हिसाब देना है। फिर वो जाएगा अपनी माँ के पास, वो कहेगा अम्मा जान मैं दुनिया में आपकी खिदमत किया करता था, मेरी सिफारिश कर दो, मेरे लिए जन्नत की दुआ मांग दो। तो वो कहेगी नहीं नहीं, तुझे तेरा हिसाब देना है और मुझे मेरा हिसाब देना है। उसके बाद हर कोई इधर उधर जाएगा, कोई एक नेकी देने के लिए भी तैयार नहीं होगा। हर तरफ शोर है और हंगामा है। अपने जहन में इस मंजर को इमेजिन करिए और सोच कर तो देखिए कि चटियल मैदान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अर्श लगा हुआ है, एक तरफ जहन्नम को लाया गया है और सूरज हमारे सरों के ऊपर आया हुआ है, एक तरफ जिन्नात है, एक तरफ इंसान है, एक तरफ हैवानात है, एक तरफ नबातात है, और सारी मखलूकात को अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने सामने खड़ा किया हुआ है और सब लोग इधर से उधर दौड़ रहे हैं और कह रहे हैं मुझे बचा ले, मुझे बचा ले या रब्बी नफ्सी नफ्सी, ऐ अल्लाह मुझे बचा ले, मैं इस आग में जलना नहीं चाहता। ऐसे शोर में, ऐसे हंगामे में एकदम एक आवाज आएगी, एकदम एक आवाज आएगी, और वो आवाज क्या होगी? वो आवाज होगी या रब्बी उम्मती उम्मती, या रब्बी उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। अल्लाहु अकबर। जब हम ये आवाज सुनेंगे और हैरान और परेशान हो जाएंगे कि ऐसे माहौल में जहां इब्राहिम जैसे नबी भी अपने लिए सवाल कर रहे हैं, ऐसे माहौल में ऐसा कौन शख्स है जो अपने लिए नहीं बल्कि अपनी उम्मत के लिए दुआ मांग रहा है? जब हमारी नजरें पलटेंगी तो हम देखेंगे कि वो कोई और नहीं बल्कि वो मेरे और आपके प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे, जिनकी झोली पहली होगी, वो हाथ उठाए हुए होंगे और मेरे रब के सामने हाथ उठाकर कह रहे हैं या रब्बी उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। है कोई आपसे मोहब्बत करने वाला? क्या आपका सम्मान ऐसा आकर बचाएगा क़यामत के मैदान में? आप जिसने को आइडियल बनाया है, क्या वो आपको आकर बचाएगा क़यामत के मैदान में? नहीं नहीं, वहां पर भी हमारा एक ही साथी है और एक ही हमसे प्यार करने वाला है, वो मेरे और आपका प्यारा महबूब है। वो अपने रब से अपने लिए सवाल नहीं कर रहा, अपनी औलाद के लिए सवाल नहीं कर रहा, अपने नवासों के लिए सवाल नहीं कर रहा, अपने बेगमात के लिए सवाल नहीं कर रहा, अपने खुद के लिए सवाल नहीं कर रहा, सवाल कर रहा है तो हम जैसे गुनहगार उम्मतियों का सवाल हो रहा है, सवाल हो रहा है तो हम जैसे दाढ़ी मुड़ाने वालों का सवाल हो रहा है, सवाल हो रहा है तो हम जैसे निकम्मों का सवाल हो रहा है जो नबी के नाम लेवा तो हैं लेकिन नबी से बगावत करते हैं। सवाल हो रहा है तो हम जैसे गुनहगार उम्मतियों का सवाल हो रहा है जो सुबह उठते ही नबी की सुन्नतों का जनाजा निकालते हैं। सवाल हो रहा है तो हम जैसे धोखेबाजों का सवाल हो रहा है, सवाल हो रहा है तो हम जैसे नापाक और निकम्मे उम्मतियों का सवाल हो रहा है जो नबी की उम्मती तो हैं लेकिन नबी से इश्क और मोहब्बत नहीं है। ऐसे शोर, ऐसे हंगामे में मेरे नबी पुकार कर कह रहे हैं या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे। और नबी जब शफाअत करेंगे तो अल्लाह ताला नबी की शफाअत को कबूल करेंगे। दुनिया में अल्लाह ताला ने हर नबी को एक दौलत दी और कहा कि तू जो दुआ मांगता है मांग ले, मैं कबूल करूंगा। सबने दुआएं मांग ली और सबकी कबूल हो गई, लेकिन जब नबी को कहा गया तो दुआ मांग तो हुजूर ने फरमाया नहीं मांगूंगा। क़यामत के दिन हशर के मैदान में मेरी उम्मत के लिए दुआ मांगूंगा। अल्लाहु अकबर।
جس نے جیا ہمارے لیے، جس نے مرا ہمارے لیے، جس نے ایک ایک رات کاٹی ہمارے لیے، جس نے 2 مہینے تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، جس کے پیٹ میں 3 دن تک ایک روٹی کا ٹکڑا نہیں جاتا تھا، ایسا نبی ہمارے لیے تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے گزر گیا. بتائیے کیا ہم اس نبی کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس نبی سے ایسی محبت کر رہے ہیں؟ نہیں. محترم سامعین کرام، لوٹ آؤ میرے نبی کی طرف، اپنی راہوں کو بدلو، میرے نبی کی سیرت کو دیکھو، میرے نبی کا رونا دیکھو، میرے نبی کا تڑپنا دیکھو. وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے. محترم سامعین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، لب خاموش ہو رہے ہیں. آخری یہی فریاد ہے آپ سبھی حضرات سے کہ آ جاؤ میرے محبوب کی غلامی میں، آ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور اس نبی سے عشق کرو، اور آج ہی اپنے اللہ سے معافی مانگ لو اور کہہ دو کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا اپنے محبوب کی محبت کا. اے اللہ ہمیں سچا پکا امتی بنا دے. آج اللہ سے دعا مانگی اور نبی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں. درود پڑھنے میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے. ایک درود تو پڑھے تو 10 درود رب پڑھے، ایک سلام تو کہے تو 10 سلام رب کہے. امن ملے، سکون ملے، نبی ملے، خدا ملے. ایک درود جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ بھی اس میں 10 ملا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے. ہم جب سلام کرتے ہیں تو اللہ بھی اس میں 10 سلام ایڈ کر کے نبی کی بارگاہ میں 11 پیش کرتا ہے. اس سے ملتا کیا ہے؟ ہمیں نبی ملتے ہیں اور ہم خدا بھی ملتے ہیں. تو محترم سامعین کرام، وقت کو اور بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اور اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا